سیرت نبوی کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے انٹرویو کوچنگ کلاس کے حوالے سے۔ کل ہم نے پڑھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد کے بارے میں، انسسٹرز کے بارے میں۔ آج اسی سلسلے کو مزید آگے لے جاتے ہیں تو سیرت کے حوالے سے، جس کو آپ پائس لائف، the 63-year pious life of Prophet ﷺ is called سیرت یا اسوہ حسنہ۔ انٹرویوز میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کمیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کافی زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ آپ ان لیکچرز پر زیادہ فوکس کریں۔ سب سے پہلے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کے حوالے سے یہ سوال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی 6 بہنیں تھیں، ان کو پھوپھیاں کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ اس سوال کے اندر آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں کس پھوپھی نے اسلام قبول کیا؟ تو وہ تھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے۔ صفیہ بنت عبد المطلب جو حضرت ابو طالب کی بہن ہے، حضرت عباس کی بہن ہے اور عبد المطلب کی بیٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوئی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کبھی کبھار یہ آتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے بیٹے 10 مبشرہ میں شامل ہیں؟ تو وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھوپھیزاد بھائی زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ان 10 صحابہ کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 مبشرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں کافی سوالات کیے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ میں پیدا ہوئے تو مکہ کے حوالے سے یہ سوال آتا ہے کہ شہر مکہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، شہر مکہ کو قرآن عظیم الشان نے کیا نام دیا ہے؟ قرآن میں شہر مکہ کے لیے بکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، بکہ۔ سوال کے اندر سوال کیا جاتا ہے، قرآن عظیم الشان نے شہر مکہ کی ایک خصوصیت کی بنا پر اس کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کیا ہے، وہ کون سا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ بلد الامین۔ بلد الامین، دا سٹی آف پیس، امن والا شہر۔ یہ کیا ہے؟ یہ جس کو ہم حرم کہتے ہیں، امن والا شہر، جہاں پر ایک دوسرے کا خون کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، کسی کو ایذا پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، وہ حرام ہے۔ اس لیے اس کو دا سٹی آف پیس یا بلد الامین کہا جاتا ہے۔ مکہ کے حوالے سے اور سوالات کیے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر ولادت ہوئی، اس سوال کو نوٹ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر ولادت ہوئی، جس مکان میں ولادت ہوئی، اس مکان میں آج کل وہاں پر ہیریٹیج کے حوالے سے ایک قومی ورثہ ہے، ایک ہیریٹیج ہے، اس میں آج کیا کام ہے؟ تو اس میں ایک لائبریری قائم ہے۔ سعودی حکومت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد یا پیدائش کی جگہ میں لائبریری قائم کی ہے، جس سے ایک مرتبہ پھر اس حقیقت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ہمارا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ ہمارا آغاز اقرا باسم ربک الذی خلق۔ تو ہم نے وہاں پر کیا قائم کی؟ ہم نے وہاں پر لائبریری قائم کی۔ آج وہاں پر ایک لائبریری
قائم ہے۔ مکہ کے حوالے سے، شہر مکہ کے حوالے سے یہ سوال آتا ہے کہ شہر مکہ کے قریب ایک بہت بڑا سلسلہ پہاڑوں کا ہے، پہاڑ نہیں ہے، ایک پہاڑ نہیں بلکہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، ایک ماؤنٹین رینج ہے، ناٹ اے سنگل ماؤنٹین، اٹ از اے ماؤنٹین رینج، ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، جس طرح ہمارا پہاڑی سلسلہ ہمالیہ ہے یا ہمارا پہاڑی سلسلہ کوہ سلیمان کا رینج ہے، اسی طرح ایک مشہور پہاڑی سلسلہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سلسلہ یا رینج سلسلہ ابو قبیس، سلسلہ ابو قبیس یا جبل ابو قبیس بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس میں وہ پہاڑ بھی واقع ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اور اسی جبل نور میں وہ غار بھی واقع ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، انٹرویو میں ٹیکنیکل سوال کیے جاتے ہیں، ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ وہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غار حرا پہاڑ کا نام ہے، نہیں، غار حرا جو ہے یہ ایک غار کا نام ہے، یہ غار جبل نور نامی پہاڑ میں ہے، اور جبل نور نامی پہاڑ ایک سلسلے میں ہے جس کو سلسلہ ابو قبیس کہا جاتا ہے۔ اس سوال کی نسبت سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ انسانوں کے جد امجد، انسانوں کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کا مزار کہاں واقع ہے، حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر دفن ہے؟ تو آپ جبل ابو قبیس کے سلسلے کے دامن میں آج تک آپ کا مزار مرجع خلائق ہیں۔ شہر مکہ کے حوالے سے کافی سوالات کیے جاتے ہیں، اور ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن عظیم الشان نے اس شعر کے لیے ایک اور ٹرمینالوجی بھی استعمال کی ہے، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا بتانا ہے کہ قرآن عظیم الشان میں اس شعر کے لیے وادی غیر ذی زرع، جب آپ قرآن کو لیں گے، قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ایک ایسی وادی میں لے جائیں، بوادی غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جہاں پر فرٹیلٹی نہ ہو، تو انفرٹائل ویلی، انفرٹائل ویلی قرآن عظیم الشان میں انفرٹائل ویلی، وادی غیر ذی زرع، نمبر 2 بلد الامین، امن والا شہر، اور نمبر 3 بکا۔ یہ 3 ٹرمینالوجیز یا یہ 3 نام قرآن عظیم الشان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تولد ہونے والے شہر کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اکثر اوقات یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ یہاں پر چونکہ شہر مکہ کے حوالے سے یہاں پر ایک کنواں موجود تھا، یہاں پر ایک کنواں کافی عرصے سے، کافی تاریخی کنواں موجود تھا جس کو زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ زمزم کس زبان کا لفظ ہے؟ زمزم کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ زمزم is the word of it is derived from سریانی۔ حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سریانی تھی، انہوں نے اس کنویں کے لیے زمزم کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لفظ بولا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہماری والدہ محترمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اس کنویں کے لیے، اس پانی کے لیے زمزم، ٹھہر جا، ٹھہر جا کے الفاظ استعمال نہ کرتی تو یہ پانی پوری سرزمین پر پھیل جاتا۔ اس کی پھر اپنی حکمتیں ہیں، اس کے مزید سوالات ہیں، لیکن اس کو بعد میں مکہ کی ہسٹری میں کوشش کریں گے کہ پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسی جغرافیکل حوالے سے یہ سوال بھی آتا ہے کہ چونکہ مکہ ایک تاریخی شہر ہے، یہاں پر 2 چھوٹی پہاڑیاں نہایت مشہور تھی، وہ پہاڑیاں کون سی تھی؟ وہ پہاڑیاں صفا اینڈ مروہ۔ سوال کے اندر سوال آتا ہے کہ ان پہاڑیوں کے درمیان حاجی جو دوڑ لگاتے ہیں 7 مرتبہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سعی کہا جاتا ہے۔
साई मेहनत कोशिश, साई صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک ٹیکنیکل سوال سمجھے، مجھ سے ایک انٹرویو میں، کمیشن کے انٹرویو میں ہم انٹرویو دے رہے تھے، سینئر انفارمیشن افسر کا غالباً یا لیکچرر کا انٹرویو تھا، تو اس میں ہم سے یہ سوال ہوا، یہ سوال بار بار ہو رہا تھا کہ ویئر از صفا اینڈ مروہ، ویئر از صفا اینڈ مروہ؟ تو اسٹوڈنٹ یہ بتاتے تھے، امیدوار بتاتے تھے صفا اینڈ مروہ از سچویٹڈ ان مکہ، لیکن یہ سوال بار بار کیا جاتا اور کمیشن میں ریپیٹڈ کوئسچن یا بار بار کیے جانے والے سوال کا مقصد یہ ہے کہ ممبرز جو بیٹھے ہوئے ہیں، کمیشن کے جو ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک اس سوال کا درست جواب ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ایک سوال بار بار کیا جاتا ہو، ایک اسٹوڈنٹ نکلے، آپ اس سے پوچھ لیں، وہ اسٹوڈنٹ آپ کو بتائے کہ یہ سوال ہوا ہے، دوسرا اسٹوڈنٹ نکلے وہ پھر کہے کہ یہ سوال مجھ سے بھی ہوا ہے، تو اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اس ممبر تک یا اس ٹیم تک اس سوال کا درست جواب ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ جیسے ہی اسٹوڈنٹ درست بتاتا ہے تو ممبرز کو سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ لڑکا بار بتا دے گا، اس لیے وہ دوبارہ وہ سوال نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے دور میں کیا ہوا، یہ سوال بار بار کیا جاتا، ویئر از صفا اینڈ مروہ؟ تو ہم وہاں پر جا کر پوچھتے تھے اسٹوڈنٹ سے کیا سوال ہوئے، وہ کہتا تھا کہ صفا اینڈ مروہ کا سوال بار بار ہو رہا ہے۔ تو یہ تو جواب درست ہے، صفا اینڈ مروہ از سچویٹڈ ان مکہ۔ لیکن بعد میں جب ہم نے تحقیق کی، کتابیں پڑھی، دوسرے دن ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا صفا اینڈ مروہ از سچویٹڈ ان مکہ ود ان دا باؤنڈریز آف حرم۔ صفا اور مروہ حرم کے جو حدود ہیں، یہ بیت اللہ ہے، یہاں پر حرم کے حدود ہیں، یہ دو پہاڑیاں صفا اینڈ مروہ حرم کے حدود کے اندر واقع ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مکہ میں واقع ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے، آپ نے ممبر کو کلیئر کرنا ہے کہ صفا اینڈ مروہ از سچویٹڈ ان مکہ، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ ابھی مزید ڈیپ میں جائیں، ود ان دا باؤنڈریز آف حرم، حرم کے حدود کے اندر واقع ہے۔ تو جب یہ جواب آیا، اگلے مرتبہ پھر یہ سوال نہیں ہوا، پھر ممبر نے کبھی بھی ہمارے انٹرویو شیڈول کے دوران یہ سوال دوبارہ نہیں کیا۔ تو اس سوال کو، یعنی یہ میں نے ایک ٹیکنیک سمجھائی کہ آپ سوال کے ڈیپ میں جائیں۔ جس طرح میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ سوال کے اندر سوال کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اچھا آتے ہیں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حوالے سے جو کیلنڈر ہے، کیلنڈرز کے حوالے سے اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس ٹائم جو تقویم تھا، تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو، کیلنڈر یعنی عیسوی کیلنڈر، جس طرح ہمارا ابھی 2022 جاری ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اکثر سوالات تقویم کے حوالے سے آتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کبھی کبھار پوچھتے ہیں آپ بتائیں بی سی کا کیا مطلب ہے؟ بی سی، آپ نے یہ بتانا ہے کہ جناب بی سی سے مراد ہے بیفور کرسٹ۔ بیفور کرسٹ سے کیا مراد ہے؟ بیفور کو کہتے ہیں کاپ اور کرسٹ کو کہتے ہیں مسیح، عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے اکثر کیلنڈرز میں دیکھا ہوگا وہاں پر کاپ میم لکھا ہوتا ہے، قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو واقعات ہوئے ان کے لیے بیفور کرسٹ، بی سی یا قاف میم قبل مسیح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک کیلنڈر ہے۔ مثلا آپ سمجھے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ سکندر اعظم نے پاکستان کا جو علاقہ ہے جہلم میں، انہوں نے پاکستان کے اس علاقے پر یا ہندوستان پر یا برصغیر پر حملہ کب کیا؟ تو وہ جواب کیا ہے؟ 326 بی سی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 326 سال پہلے سکندر رومی یا سکندر اعظم نے اس علاقے پر حملہ کیا، ملتان و جہلم تک پہنچا، یہاں پر زخمی ہوا، واپسی میں بابل یا عراق میں وہ فوت ہوا۔ یعنی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے
4-5 कैलेंडर यहाँ پر کنسرن کیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ قبل مسیح کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ تو وہ تو سب کو پتہ ہے، 571 سال بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 571 کو وہ کہتے ہیں 571 کے لیے کون سا تقویم استعمال ہوتا ہے، یہ کون سا کیلنڈر ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں مولودی یا میلادی، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ میلادی، میلاد سے مراد ہے پیدائش، میلاد سے مراد پیدائش۔ جس سال عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس کے بعد مولودی کیلنڈر شروع ہوا۔ کس طرح شروع ہوا؟ اس کو اے سی کہتے ہیں، اے سی۔ یہ بی سی ہے بیفور کرسٹ، اور یہ اے سی ہے آفٹر کرسٹ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے بعد ایک کیلنڈر شروع ہوا جس کو میلادی بھی کہا جاتا ہے، جس کو مولودی بھی کہا جاتا ہے، جس کو عیسوی بھی کہا جاتا ہے۔ عیسوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو کیلنڈر شروع ہوا اس دن سے آج تک اس کو میلادی کہا جاتا ہے۔ جو ہمارا انگریزوں کا کیلنڈر ہے، جو یورپ اور امریکہ اور مغربی دنیا کا کیلنڈر ہے، جس کو آج تک ہم فالو کر رہے ہیں، آج تک ہم اپنے کیلنڈر کو جو ہجری ہے اس کو نہیں جانتے ہیں۔ تو خیر یہاں پر اس کو عیسوی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 سال بعد پیدا ہوئے۔ اگر آج آپ سے پوچھا جائے، اگر آج آپ سے پوچھا جائے کہ آج میلادی یا عیسوی کیلنڈر کے کون سی تاریخ ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ یہ اگست ہے یا یہ ستمبر ہے۔ مثلا آج تاریخ ہے 5 ستمبر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک 5 دن ہو چکے ہیں، 9 مہینے ہو چکے ہیں، اور 2022 سال گزر چکے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت 571 سال گزر چکے تھے۔ تو آپ یہ 2 کیلنڈر بیفور کرسٹ بی سی اور اے سی۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، جس واقعے کو قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا ذکر آیا ہے۔ وہ کون سا واقعہ تھا؟ شیر مکہ کے حوالے سے یا جزیرۃ العرب کے حوالے سے ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو کہتے ہیں فیل کا واقعہ۔ فیل کا واقعہ کیا ہے؟ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ ہاتھی کا واقعہ، ہاتھی کا واقعہ کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم تر کیف، الم تر کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ففعل، کیا فعل کیا اللہ نے؟ ربک، آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، اصحاب الفیل، the brothers of فیل، ان لوگوں کے ساتھ جو فیل کے ساتھ آئے تھے۔ تو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیل کا واقعہ ہے، ابرہہ اشرم، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ بتائیں کہ ابرہہ کا پرانا نام کیا تھا؟ اس کا پرانا نام ابرہہ اشرم تھا۔ یہ کیسر روم کی طرف سے حبشہ کا گورنر تھا۔ یہ کیسر، وہ یہ سوال بھی کریں گے کہ کیسر یہ ایک پورٹ فولیو ہے جس کو انگریزی میں سیزر لکھا جاتا ہے۔ کیسر کو ہم سی کو یہاں پر کاف کی آواز دیتے ہیں، تو اردو میں اس کو کیسر روم، کیسر روم کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کو سیزر کہا جاتا ہے۔ یہ روم کا جو سیزر تھا، روم کا جو بادشاہ تھا، روم کا جو طاقتور ترین شخص تھا کیسر، اس کی طرف سے ابرہہ اشرم، جس نے پیل کے ذریعے کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، کعبے کو گرانے کی کوشش کی، اس کو فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اور عرب میں یہ واقعہ اصحاب الفیل یا فیل کے واقعے سے مشہور ہے۔ تو عربوں نے کیا کیا؟ عربوں نے یہ کیا کہ اس واقعے کو مد نظر رکھ کر ایک نیا کیلنڈر بنایا، جس کیلنڈر کو عام الفیل، عام
فیل کا نام دیا۔ عربی زبان میں عام سے مراد ہے سال۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ، جس طرح ہمارے یہاں پر یہ گاؤں آس پاس کے علاقوں میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس سال پیدا ہوئے، وہ جو انڈیا اور بھارت کے درمیان جنگ تھی وہ سال یعنی 1965۔ اچھا آپ کس سال پیدا ہوئے؟ اس سال جب ملک 2 ٹکڑے ہوا۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ 1971 میں ہوا تھا۔ یا کسی بزرگ سے پوچھا جاتا ہے کہ تقسیم والے سال یعنی 1947 کو میں پیدا ہوا۔ اس لیے عربوں سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ واقعہ آپ نے یہ کام کب کیا؟ یہ واقعہ یہ کام میں نے عام الفیل، وہ فیل والا جو سال تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے یہ آپ سوال آ سکتا ہے آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیل کے واقعے کے کتنے دن بعد پیدا ہوئے یا کس سال پیدا ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے جو فیل کا واقعہ ہوا، اور عام الفیل کے اس واقعے کے 55 دن بعد پیدا ہوئے۔ یہ سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر میں نے تحقیق کی ہے، اس سے میں نے یہ نوٹ نکالا ہے، یہ ایگزیکٹ فگر نکالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب الفیل ابرہہ نے جو حملہ کیا کعبہ پر، اس کے ٹھیک 55 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس کے حوالے سے ابرہہ کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس لشکر میں ایک فیل شامل تھا، اس لشکر میں ایک فیل شامل تھا، فیل ہاتھی شامل تھا۔ اس ہاتھی کا نام کیا تھا؟ اس ہاتھی کا کیا نام تھا؟ تو آپ نے بتانا ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ محمود، اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ محمود کیوں کہتے تھے؟ محمود کہتے ہیں حمد، تعریف، یعنی یہ نہایت قابل تعریف ہاتھی تھا، نہایت طاقتور ہاتھی تھا، اس لیے ابرہہ نے اس کا نام محمود رکھا تھا۔ ابرہہ کے اس لشکر کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے یہ سال نسبت رکھتا ہے، یہ واقعہ نسبت رکھتا ہے، اس میں کافی یہ بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال جو واقعہ ابرہہ کا ہوا، اس پر ابابل بھیجے گئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک قسم کے پرندے بھیجے جن کو ابابل کہا جاتا ہے۔ کمیشن میں یہ سوال بار بار کیا گیا ہے کہ ابابل کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ابابل جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، یہ سینٹرل ایشیا اور یہ رشیا علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کو مارٹنز کہتے ہیں، مارٹنز، MARTINS۔ اس سوال کو آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں کہ جو پرندے اصحاب الفیل پر بھیجے گئے تھے ان کو ابابل کہا جاتا تھا عربی زبان میں، انگریزی میں آج ان کو مارٹنز کہا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے پرندے تھے اور ان کے چونچوں میں ہر ایک پرندے کے چونچ میں ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا ہوتا تھا اور بندے پر گرا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو جاتی تھی۔ یہ ہمارے لیکچر کا یہ آخری سوال ہوگا آج کہ ابرہہ اشرم نے جب کعبہ پر حملہ کیا، اس وقت کعبہ اور ارد گرد حجاز جو سعودی عرب کا علاقہ تھا، اس وقت اس سعودی عرب کے علاقے پر کس کی حکومت تھی؟ تو حکومت کس کی تھی؟ حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی تھی۔ عبد المطلب پورے حجاز کے سربراہ تھے، ہیڈ تھے، سردار تھے، اس لیے سرداری کس کی تھی؟ حکومت حجاز پر کس کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی تھی۔ جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل سبسکرائب کریں اور سائٹ پر آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے آنے والے لیکچر سے بروقت مطلع ہو سکیں۔